بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم PS 5408 ہیلتھ سائیکولوجی کا شورٹ لیسن نمبر 5 کا آغاز کریں گے۔ تو لیسن نمبر 5 کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو ہیلتھ سائیکولوجی، دا کنسیپٹ آف سسٹم، مطلب کہ نظام کا تصور، دا ہول پرسن، مطلب کہ پورا شخصیت یا پورا آدمی کا جو لفظ ہے ہم سنتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک شخص کو نہ سمجھنے کے لیے اس کے ہر پہلو کو نہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ انسان اور اس کے انسانوں کے جو رویے ہیں بہت کمپلیکس ہوتے ہیں۔ اکثر ہیلتھ پروفیشنل یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو جو ہے نا وہ اس کا اثر دیکھیں ہیں۔ جب وہ اس کی صحت اور بیماری کو نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اپروچ بایو سائیکو سیکشل ماڈل کو یوز کرتی ہے، اور کبھی کبھی اسے ہولسٹک اپروچ بھی کہا جاتا ہے۔ ہولسٹک جو لفظ ہے گریک زبان سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پورا، دا ہول۔ آگے 1980 میں جیورج اینگل نے نا پروپوز کیا کہ ہم انسان کو نہ سمجھنے کے لیے نا بایولوجیکل کنسیپٹ آف سسٹم کو نہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ سسٹم ایک ڈائنامک مطلب کہ متحرک اینٹی ہے، جس میں مختلف کمپوننٹس ہوتے ہیں جو لگاتار ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس ڈیفینیشن کے مطابق آپ کا جسم بھی ایک سسٹم ہے، اور یہ امیون سسٹم اور نروس سسٹم کو بھی شامل کرتا ہے، جو ٹیشوز اور سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ آپ کا خاندان بھی ایک سسٹم ہے، اور آپ کی سوسائٹی بھی ایک سسٹم ہے۔ یہ سسٹم ڈائنامک ہوتے ہیں، یعنی لگاتار تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور ان کے مختلف کمپوننٹس آپس میں انرجی، سبسٹانسز اور انفارمیشنز کا تبادلہ کرتے رہتے ہیں۔ دا کنسیپٹ سسٹم کے بارے میں آگے بتایا گیا اس پیراگراف میں، تو اس میں کچھ اس طرح سے بتایا گیا کہ سسٹم سے کنسیپٹ میں چھوٹی آسان سسٹم کو بڑی کمپلیکس سسٹم کے اندر رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سیلز ایک انسان کے اندر ہوتا ہے جو خود ایک سوسائٹی کا حصہ ہوتا ہے۔ ہر لیول پر ایک سسٹم دوسرے سسٹم کے اثر ڈالتا ہے۔ جیسے اگر آپ کے لیگ پر اگر چوٹ لگ جاتی ہے تو آپ کا جسم اندر سے نا اپنے آپ کو نا بیلنس بچانے کے لیے یا بیلنس رکھنے کے لیے موبلائز ہو جاتا ہے، اور یہ اثر آپ کے خاندان اور کمیونٹی کے ساتھ بھی جڑا ہوتا ہے۔ آگے سارا کا قصہ بتایا گیا ہے، پیپر پوائنٹ ویو سے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن آپ سے کنسیپچولی یا لوجیکلی پوچھا جا سکتا ہے کہ سارا کے قصے میں کون سا ماڈل شامل ہے، بایولوجیکل ماڈل شامل ہے یا بایو سائیکو سوشل ماڈل شامل ہے یا سوشل فیکٹرز کیا ہے، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا۔ تو آپ اس کو جسٹ کیجول پڑھ لینا، بس کنسیپٹ آپ نے کلیئر کرنے ہیں، دین اٹس فائن۔ اس کے بعد ہے بایو سائیکو سوشل ماڈل۔ اس میں بتایا گیا کہ بایو سائیکو سوشل ماڈل کے ذریعے نا نیو ریسرچ اور ہیلتھ میں بہتری ہوئی ہے۔ ریسرچ نے نا بایو سائیکو سوشل ماڈل کو یوز کر کے نا نیو اور امپورٹنٹ سے طریقے سے نا دریافت کیے ہیں، جس سے لوگوں کی صحت کو پروموٹ کرنے اور بیماری سے ریکوری میں مدد مل سکتی ہے۔ نمبر 1 پہ ہے مثال کے طور پر پیشنٹس کی نا انگزائٹی کو نا سائیکولوجیکل طریقے سے نا کم کرنا، جو سرجری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں ان کی ریکوری پروسیس کو نا تیز کر دیتا ہے، اور وہ جلدی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے سیف سیکس پروگرام۔ سیف سیکس پریکٹس سے سکھانے والے پروگرام سے نا رسکی سیکشول بیہیویئرس اور HIV انفیکشنز کو نا کے پہلو کو بہت کم کر دیا ہے۔ آگے ہے لوگ جو اپنی فیملی، اس میں بتایا گیا کہ لوگ جو اپنی فیملی اور دوستوں سے زیادہ سوشل سپورٹ لیتے ہیں نا وہ زیادہ صحت مند رہتے ہیں اور زیادہ لمبی زندگی گزارتے ہیں، اور اسٹریس امیون سسٹم کو نا کمزور کر دیتا ہے۔ اس میں بتایا ہے، یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے لائن میں آگے ہے، اس میں بتایا گیا ہے اس والی لائن میں کہ کینسر پیشنٹس کے لیے نا سائیکولوجیکل اور ایجوکیشنل پروگرامس اپلائی کرنا ان کے ڈپریشنز کو کم کرتا ہے، امیون سسٹم کو امپروو کرتا ہے، اور انہیں زیادہ زندگی جینے میں مدد ملتی ہے۔ آگے ہے بایو فیڈ بیک اور دوسری سائیکولوجیکل ٹیکنیکس کو نا لوگوں کو نا کرونک اور سویئر ہیڈیک نا کم کی جا سکتی ہے۔ بایو فیڈ بیک سے اور سائیکولوجیکل ٹیکنیک سے ہیڈیک جو ہے نا وہ کم کیا جا سکتا ہے، اور کرونک بھی کم کیا جا سکتا ہے، اور پیپر پوائنٹ ویو سے امپورٹنٹ بھی ہے۔ آگے ہے دا لائف اسپین پرسپیکٹیوس۔ اس میں بتایا گیا کہ لوگ وقت کے ساتھ نا چینج ہوتے رہتے ہیں، اور اس کو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ جب لوگ وقت کے ساتھ چینج ہو تو اسے ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، تو یہ پیپر پوائنٹ ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ جس طرح سے لوگ بدلتے ہیں، ہر حصہ ان کے پچھلے جو ارلیئر ایئرس ہوتے ہیں نا، تو پچھلے طریقے سے نا وہ متاثر ہوتے ہیں، ارلی ایئر سے متاثر ہوتے ہیں، اور فیوچر میں ہونے والی چینجز کو بھی نا متاثر کر دیتے ہیں۔ لوگوں کی زندگی میں نا صحت اور بیماری کے نا مختلف سسٹمز کا نا جو ہے نا کردار وقت کے ساتھ نا تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ لائف اسپین پرسپیکٹیوز کے مد نظر رکھتے ہیں نا جب ہم ہیلتھ سائیکولوجی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لائف اسپین پرسپیکٹیوز کے مطابق ایک شخص کی کریکٹرسٹکس کے اس کے گزرے ہوئے جو ارتقاء ہے، مطلب کہ ارلی ایئرس کے حوالے سے نا دیکھا جا سکتا ہے، اس کی موجودہ حالات کے مطابق سمجھنا جا سکتا ہے، اور اس کی آنے والی زندگی میں بدلنے والی جو ارتقاء ہے ارلی ایئرس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بیماریوں کی جو قسم ہے، بیماریوں کی قسم کی ایج کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے۔
بیماری کی جو قسم ہے نا، جو اقسام ہے بیماری کی، وہ وقت کے ساتھ اور ایج کے ساتھ بدلتی رہتی ہے. بچے اکثر نا چھوٹی بیماریوں سے نا متاثر ہوتے ہیں، جیسے کہ زکام یا فلو، جبکہ بڑے لوگ زیادہ کرونک ڈیزیز سے متاثر ہوتے ہیں، جیسے کہ دل کا مرض یا کینسر یا اسٹروک وغیرہ اس میں بتایا گیا ہے. اس کے بعد ہے ہاؤ ڈو دا رولس آف ڈفرنس بایو سائیکو سوشل چینج اینڈ وی ڈیولپ. مطلب کہ بایو سائیکو سوشل سسٹم کا ارتقاء کے ساتھ کس طرح بڑھی ہے، کس طرح سے جو وہ چینج ہوئی ہے. تو جب ہم ڈیولپ ہوتے ہیں تو بایولوجیکل سسٹم میں مختلف جو ہے بدلاؤ آتا ہے. اکثر جسم کے نا سسٹم بچپن میں نا بڑھتے ہیں، طاقت جو ہوتی ہے نا، انرجی، طاقت یا پاور اور ایفیشنسی میں نا اضافہ ہوتا ہے، لیکن بڑھاپے میں نا یہ سسٹم دھیرے دھیرے کمزور ہو جاتا ہے. یہ جو بدلاؤ ہے ہم بوڑھے لوگوں میں دیکھ سکتے ہیں، جبکہ ان کی فزیکل ایبیلٹیز سلو ہو جاتی ہے، ان کا اسٹیمنا بھی کم ہو جاتا ہے، اور کیونکہ نا دل اور لنگس جو ہے نا پہلے کی طرح کام نہیں کرتے، اور مسلس بھی کمزور ہو جاتے ہیں. ان کی بیماری یہ چھوٹے سے ریکوری بھی دھیرے ہو جاتی ہے. بیماری سے جو ریکوری ہوتی ہے وہ بھی دھیرے دھیرے ہو جاتی ہے. سائیکولوجیکل سسٹم میں نا سائیکولوجیکل سسٹم میں بھی جو بدلاؤ آتا ہے، مثال کے طور پر کوگنیٹو پروسیس، سوچنے کی صلاحیت میں بھی تبدیلی آتی ہے. پری اسکول کے عرصے میں نا بچوں کی سوچ اور سمجھ جو لمیٹڈ ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں یہ ایبیلٹیز تیز ہوتی جاتی ہے. جب تک بچے اپنی صحت کا ذمہ دار نہیں بن جاتے، انہیں یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ ان کے جو رویے ان کی صحت پر بھی کیسے اثر ڈال سکتے ہیں. جب ان کی کوگنیٹیو اسکلس بہتر ہوتی ہے تو وہ صحت اور سیفٹی سے نا جو متعلق رویہ اختیار کرتے ہیں، اور اپنی بیماری کو زیادہ اچھے طریقے سے نا سمجھ سکتے ہیں. اور وہ جب وہ بیمار ہوتے ہیں، لوگوں کے سوشل رشتے اور سسٹمز بھی وقت کے ساتھ بدلتے ہیں. ایک عام پروگریشن سی ہوتی ہے کہ بچے جوانی میں نا اپنے گھر والے جو ہوتے ہیں نا، جوانی میں ہی گھر والے بن جاتے ہیں، اور بڑھاپے میں نا دادا دادی یا نانا نانی بن جاتے ہیں. لوگ تعلیم و نوکری کے نا مختلف جو ہے نا مراحل سے گزر کرنا بڑھاپے میں جاتے ہیں یا بڑھاپے میں ریٹائر ہو جاتے ہیں. سوشل رشتے میں بدلاؤ کے تعلق سے صحت اور بیماری، اس میں بس یہی بتایا گیا ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. تو یہ جو ہائی لائٹ پوائنٹ کیا نا، ان کو بس آپ پڑھ لینا. یہ پیپر پوائنٹ ویسے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے تو اس کو میں لیو کر رہا ہوں. آگے ہے ڈیفینیشن آف ہیلتھ سائیکولوجی. ہیلتھ سائیکولوجی کی ڈیفینیشنز 1980 میں میٹرازو نے نا ہیلتھ سائیکولوجی کے لیے نا جو ہیلتھ سائیکولوجی کے یہ طریقے جو ڈیفینیشن ہے وہ بتائی تھی. ہیلتھ سائیکولوجی ایک اسپیسیفک ایجوکیشن، سائنٹیفک اور پروفیشنل کنٹریبیوشنز کا مجموعہ ہے جو سائیکولوجی کی ڈسپلن سے صحت کو پروموٹ کرنے اور برقرار رکھنے، بیماری کے علاج اور اسے متعلق ڈائس فنکشنز کا علم دیتی ہے. تو یہ پیپر پوائنٹ سے امپورٹنٹ ہے ڈیفینیشن. دا ایمز آف ہیلتھ سائیکولوجی. ہیلتھ سائیکولوجی کا مقصد، ہیلتھ سائیکولوجی سائیکولوجیکل فیکٹرز کا رول سمجھ جاتی ہے جو صحت اور بیماری کے کازز، پروگریشنز اور نتائج کو متاثر کرتی ہے. اس میں نا دو اہم مقصد ہوتے ہیں ہیلتھ سائیکولوجی کے اندر. سب سے پہلے نمبر 1 پہ ہے یہ سمجھنا کہ وضاحت کرنا کہ اور تھیوری ڈیولپ کرنا اور ٹیسٹ کرنا. نمبر 2 پہ ہے تھیوری کے پریکٹیکل طور پر نا لاگو کرنا. تو یہ پیپر پوائنٹ ویو سے امپورٹنٹ ہے کہ ہیلتھ سائیکولوجی کے جو مین مقصد ہے، اہم مقصد ہے وہ بتائیں. اچھا، اس میں ہے ایولیوشنز ہیلتھ سائیکولوجی نا، اس میں بتایا گیا ہے ہیلتھ سائیکولوجی کے پہلا مقصد ہے تھیوری کو سمجھنا، وضاحت کرنا اور ٹیسٹ کرنا. مطلب کہ اے پوائنٹ میں بتایا گیا بیہیویئر کو نا بیماری کے وجود میں نا کیا رول ہے، اس کو ایولیوٹ کرنا. مثال کے طور پر کرونی ہارٹ ڈیزیزز کا تعلق اسموکنگ، کولیسٹرول، لیک آف ایکسرسائز، ہائی بلڈ پریشر اور اسٹریس سے ہے. کینسر کا جو تعلق ہے ڈائٹ، اسموکنگ، الکوہول کنزمپشنس اور ہیلتھ چیک اپس کے اگنور کرنے سے ہے. اور اسٹروک کا تعلق اسموکنگ، کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پریشر سے ہے. ڈیتھ ایک بڑا اور نظر انداز جو ہے نا وہ کیا گیا سبب ایکسیڈنٹ ہے جو الکوہول کنزمپشنس، ڈرگس اور کیئر لیس ڈرائیونگ کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ پوچھا جا سکتا ہے اسٹروک کس سے ریلیٹڈ کرتا ہے، کینسر کس سے ریلیٹڈ ہے، اور کرونی ہارٹ ڈیزیز کس سے ریلیٹڈ ہے. تو پیپر پوائنٹ ویسے امپورٹنٹ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. آگے ہے بی پوائنٹ میں، اس میں بتایا گیا کہ انہیلتھی بیہیویئرس کرنا پریڈکٹ کرنا. مثال کے طور پر اسموکنگ، الکوہول کنزمپشنس اور ہائی فیٹ ڈائٹس کرنا تعلق لوگوں کے بلیف سے ہوتا ہے. اور نمبر 2 پہ بتایا کہ ہیلتھ اور النس کا متعلق بلیفس کو سمجھ کر بیہیویئر کو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے. آگے سی پوائنٹ میں بتایا گیا کہ سائیکولوجیکل کنسیکوینس آف
इलनेस को समझना ताकि फिजिकल से सिम्टम्स से जैसे कि दर्द, नोज़िया और वॉमिटिंग को कम किया जा सकता है। इसमें डी पॉइंट में बताया गया कि साइकोलॉजी के रोल बीमार के इलाज में ना एवेल्यूएट करना। मिसाल के तौर पर अगर साइकोलॉजिकल फैक्टर से बीमारी का वजूद में अहम होता है तो इसके इलाज में भी रोल हो सकता है। बीमारी के साइकोलॉजिकल असरात का इलाज करना और करने से ना ज़िंदगी के मुद्दत ना जो है ना वो उस पर भी असर पड़ता है। तो आगे है हेल्थ साइकोलॉजी के मकसद को ना अमली तौर पर लागू करने का जो तरीका है वो बताया गया है। इस यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है। हेल्थ साइकोलॉजी का एक अहम मकसद ये है कि थ्योरी को ना प्रैक्टिकली तौर पर ना अप्लाई किया जाए। इसका इम्प्लीमेंटेशन से कुछ इस तरह से हो सकता है। नंबर वन पे जो है वो सेहतमंद रवैया प्रमोट करना। मिसाल के तौर पर बिहेवियर का बीमारी में रोल समझ करना। अनहेल्थी बिहेवियर्स को ना टारगेट किया जा सकता है। ऐसे बिलीव्स को ना समझना जो रवैये के प्रिडिक्ट करते हैं और उन बिलीव्स को ना बदलने का ना मौका भी देते हैं। बिलीव्स का समझना और समझ कर उनमें ना तब्दीली लाई जा सकती है। न बी पॉइंट में बताया गया कि बीमारी का जो रोकना है। मिसाल के तौर पर अगर मिसाल के तौर पर बिलीव्स और बिहेवियर्स में ना तब्दीली से ना बीमारी को ना शुरू होने के रोका जा सकता है। बीमारी के दौरान बिहेवियर्स इंटरवेंशन से जैसे कि दिल का दौरा का बाद स्मोकिंग छोड़ देना और अगले भी बीमारियों का रोका जा सकता है। हेल्थ प्रोफेशनल्स जो है ना उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरवेंशंस में बेहतरी की ट्रेनिंग के देना भी बीमारियों को रोकने में मदद साबित हो सकता है। आगे है रिलेटिंग हेल्थ साइकोलॉजी टू अदर्स साइंटिफिक फील्ड्स। मतलब कि हेल्थ साइकोलॉजी का इसमें बताया गया हेल्थ साइकोलॉजी का ताल्लुक दूसरे साइंस के मैदानों में। हेल्थ साइकोलॉजी का इल्म मुख्तलिफ डिसिप्लिन से मतलब के मैदानों से बहुत ज़्यादा इनरिच्ड होता है। इसमें साइकोलॉजी के कुछ फील्ड्स हैं जैसे कि क्लिनिकल और सोशल साइकोलॉजी और मेडिसिन की फील्ड जैसे कि साइकोटेरी और प्रेडिक्स शामिल है। इसके अलावा नर्सिंग जो न्यूट्रिशन है, फार्माकोलॉजी, बायोलॉजी और सोशल वर्क जैसे रिलेटेड फील्ड्स भी अहमियत रखती है। हम चार फील्ड्स को देखेंगे जो हेल्थ साइकोलॉजी के लिए ख़ास तौर पर ज़रूरी है क्योंकि ये हेल्थ साइकोलॉजी के लिए मालूमात और कंटेक्स्ट फ्राहम करते हैं। अच्छा, नंबर वन पे रिलेटेड फील्ड्स। हेल्थ साइकोलॉजी को पूरी तरह समझने के लिए हमें ये कॉन्टेक्स्ट मालूम होना चाहिए कि सेहत और बीमारी के वजूद किन हालात में होता है। एक ज़रूरी फील्ड एपिडेमियोलॉजी है जो कि डिजीज़ और इंजरीज के डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी के इल्म को साइंटिफिक तौर पर स्टडी करती है। इस फील्ड की रिसर्च ये दिखाती है कि कोई बीमारी कई किस पॉपुलेशंस में होती है और फिर ये डाटा ऑर्गेनाइज करता है कि ये बीमारी कब हुई, कहाँ हुई और किस एज, जेंडर या कल्चर्स ग्रुप में हुई। इसके बाद ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्पेसिफिक बीमारी का डिस्ट्रीब्यूशन वैसे क्यों है। आपने शायद एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम का नतीजे मीडिया में देखा होगा। तो बस इसमें यही बताया गया पेपर पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है एपिडेमियोलॉजी या एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या है। पब्लिक हेल्थ जो है ना एक ऑर्गेनाइज कम्युनिटी एफर्ट्स के ज़रिए सेहत को ना बचाने, बरकरार रखने और बेहतरी देने से ना मुतलिक है। और पब्लिक हेल्थ में ना काम करने वाले लोगों रिसर्च करते हैं और इम्यूनाइजेशन से सैनिटेशन, हेल्थ एजुकेशन और कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज लेने के तरीके से ना मुतलिक प्रोग्राम से सेटअप करते हैं। इस फील्ड्स में ना सेहत और बीमारी को ना कम्युनिटी सोशल सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में ना स्टडी किया जाता है। बस इसमें ये बताया गया है। सोशियोलॉजी। इसमें बताया गया कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी जो है ना और सोशियोलॉजी इंसानी सोशल फैक्टर्स पर ना फोकस करती है और ये ग्रुप्स में कम्युनिटीज़ को दिखाती है कि मुख्तलिफ सोशल फैक्टर्स का असर जैसे कि मास मीडिया, पॉपुलेशंस ग्रोथ, एपिडेमिक्स और इंस्टीट्यूशंस का जो मुताला करती है सोशियोलॉजी। इसके अलावा जो सब फील्ड्स हैं मेडिकल सोशियोलॉजी जो है ना वो सेहत के मुतलिक मसाइल को ना मुताला करती है जैसे कि सोशल रिलेशनशिप का, बीमारी के डिस्ट्रीब्यूशंस पर असर और इलनेस और सोशल रिएक्शंस और हेल्थ केयर का यूज़ पर ना सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स वगैरह। तो इसमें यही बताया गया है। आगे है एंथ्रोपोलॉजी। इसमें बताया गया है कि इंसानी कल्चर्स का मुताला करती है एंथ्रोपोलॉजी। इसका इंसानी कल्चर का जो मुताला है वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। सब फील्ड मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी है जो मुख्तलिफ कल्चर्स में ना सेहत और हेल्थ केयर के फ़र्क को मुताला करती है। मुख्तलिफ कल्चर्स में ना बीमारी और उसकी डेफिनेशंस का कैसे फ़र्क करती है, लोग इन बीमारियों पर कैसे रिएक्ट करते हैं और उनका इलाज कैसे किन तरीक़ों से होना चाहिए या अपने हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे
کیسے اسٹرکچر کرتی ہے. سوشولوجی اور اینتھروپولوجی کے بغیر ہیلتھ سائیکولوجسٹ کا پوائنٹ آف ویو بہت نیرو ہو جاتا ہے. ان فیلڈس کا نا علم ہونا نا میڈیکل مسائل کا نا ایک براڈ سوشل اور کلچرل ویو دیتا ہے اور بیماری کے علاج اور انٹرپریٹیشنس کو مختلف طریقوں سے نا دیکھنے کو موقع بھی دیتا ہے. ہیلتھ سائیکولوجسٹ جو ہے نا وہ کمبائنڈ معلومات ایپیڈیمولوجی, پبلک ہیلتھ, سوشولوجی اور اینتھروپولوجی سے ملتی ہے. یہ ہمیں ایک براڈ تصور دیتی ہے, مطلب کہ بڑا تصور دیتی ہے. یہ ہمیں وہ سوشل سسٹم دکھاتی ہے جن میں صحت, بیماری اور شخصیت کا وجود جو ہوتا ہے اس وقت کیسے ڈیولپ ہو سکتا ہے بیماری کی صورت میں. تو وہ سب کچھ ان فیلڈس کے جانے سے ہی ہیلتھ سائیکولوجی کا جو براڈ وے ملتا ہے. لیکچر کیسا لگا کمنٹس میں لازمی بتائیں. سائیکولوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. کلاس فیلو کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.